معزز سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے آج کے مہمان کا نام محترمہ بشرا فرخ صاحبہ ہیں۔ ان کے مرتبے، بڑا پن اور ان کی فنی و ادبی خدمات کی اعتراف میں ہم عزت سے انہیں بابی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بابی جی پچھلے 45 سال سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ تقریباً 3 دہائیوں سے ادب کے میدان میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ پشاور ٹیلی ویژن کی پہلی اناؤنسر ہونے کے ساتھ ساتھ اردو، ہندکو اور پشتو زبان میں تقریباً 2000 پروگراموں میں اپنی پرفارمنس دے چکی ہیں۔ بابی جی تقریباً 16 کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں۔ ان کی فنی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں سرکاری اور غیر سرکاری بہت سے ایوارڈز اور گولڈ میڈلز کے ساتھ ساتھ انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام ایک شام ایک لیجنڈ کے نام میزبان انس خان کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے ایک نئے فنکارہ کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور آپ ہمارے ہر مہمان کی خوبصورت باتوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ آپ سب سامعین کا بھی مشکور ہوں کہ آپ دل لگی سے ہمارا ہر پروگرام سنتے ہیں اور پروگرام کے حوالے سے اپنے اچھے الفاظ اور تاثرات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ میں پروگرام میں ہماری مہمان محترمہ بشرا فرخ صاحبہ کو آپ سے مخاطب کرنا چاہوں گا۔ تو جی السلام علیکم محترمہ بابی جی، میں اپنی طرف سے اور آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن کی پوری ممبر کمیونٹی کی طرف سے آپ کو پروگرام ایک شام ایک لیجنڈ کے نام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی پہر راغلے ہر کل راشے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انس خان، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی، میری خوش نصیبی ہے، میری عزت افزائی ہے۔ جی بہت شکریہ بابی جی، میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف ترین زندگی میں ہمیں ٹائم دیا، اس پروگرام کے لیے وقت دیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ انٹرویو کا آغاز اور اپنی گفتگو کا آغاز ایک حمدیہ کلام سے کریں، کیونکہ ہمارے سامعین بہت بےتاب رہتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہ کچھ سنیں۔ جی ضرور، اللہ کے نام سے اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہوں۔ میرے کریم تیری چشم آشنا کے بغیر میں کچھ نہیں، تیرے لطف و کرم عطا کے بغیر، اور نہیں ہے اور دعا کوئی اس دعا کے بغیر، قدم اٹھے نہ کوئی بھی تیری رضا کے بغیر۔ نماز ہو کہ ہو کلمہ، قرآن ہو کہ اذاں، خدا کا ذکر کہاں ذکر مصطفیٰ کے بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدتوں کا سفر منزل اطاعت تک، نہیں ہے کچھ بھی محبت کی انتہا کے بغیر، اور ہوئی تھی غار ہرا سے جو داستان شروع، ہوئی تھی غار ہرا سے جو داستان شروع، بھلا وہ کیسے مکمل ہو کربلا کے بغیر، اور حریم جاں جو منور ہے ناگزیر تھا یہ، میرے سراج منیرہ تیری ضیاء کے بغیر۔ جہاں حرارت ایمان نہیں وہ دل مردہ، جہاں حرارت ایمان نہیں وہ دل مردہ، کہ گل کھلے ہیں کبھی موجۂ صبا کے بغیر۔ اور شعر ہے کہ بہت کٹن رہے انسانیت ہے اے میرے دل، بہت کٹن رہے انسانیت ہے اے میرے دل، کہ اس پہ چلنا ہے بغض و حسد انا کے بغیر۔ اور آخر شعر ملاحظہ کیجئے کہ ہے رائے گاں وہ مہینے وہ سال سب بشرا، ہے رائے گاں وہ مہینے وہ سال سب بشرا، پسر جو تو نے کیے عشق مصطفیٰ کے بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز ہو کہ ہو کلمہ، قرآن ہو کہ اذاں، خدا کا ذکر کہاں ذکر مصطفیٰ کے بغیر۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ کا یہ جو کلام تھا انتہائی دلوں پر اثر انداز ہونے والا کلام تھا، بہت شکریہ۔ بابی جی، ایک چمکتے ہوئے ستارے کے بارے میں کسے پتہ نہیں ہوتا، اور نہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں پر راج کرنے والی ستارہ کسی تعارف کی محتاج ہوتی ہیں، مگر پھر بھی آپ کے چاہنے والے ہمیشہ آپ کی باتوں اور آپ کی زبانی آپ کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سامعین سے اپنا مختصر سا تعارف کروا لیجئے، یعنی آپ نے پرورش کہاں پائی، آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہیں، اور خاص کر آپ کے فن اور ادب کے اس دنیا سے کب منسلک ہوئیں؟ جی انس خان، ایسا ہے کہ میں پرورش میں نے جہاں پائی پشاور کی رہنے والی ہوں۔ پشاور کے شہر کریم پورہ میں میری پیدائش ہوئی، وہیں پہ میں پلی بڑھی اور وہیں پہ میں نے ایجوکیشن بیگم شہاب الدین ہائی اسکول
میٹرک کیا. اس کے بعد فرنٹیئر کالج وہاں قریب, یعنی میرے گھر سے نکلو تو دائیں سائڈ کو راستہ جاتا ہے بیگم شہاب الدین اسکول کا, اور اس کے بعد میٹرک کے بعد کالج کا جو ہے تو وہ بائیں طرف کو راستہ جاتا تھا گھنٹہ گھر سے آگے, جو کہ یادگار کے پاس کالج تھا, فرنٹیئر کالج. تو یہ دونوں میرے جو ہیں تو کالج اور اسکول تھے جہاں سے میں نے تعلیم مکمل کی. کالج میں ہی پھر تعلیم کے دوران ہی میری شادی ہو گئی. پھر میں نے پرائیویٹ BA کیا. جہاں تک فن سے منسلک ہونے کا تعلق ہے تو یہ آپ نے کہا کہ شروع میں جیسے کہ میرے تعارف میں کہ 45 سال پرانی بات ہے, یہ پرانی CV تھی میری. ابھی تو میرے خیال 50 سال سے اوپر ہو گئے. میں 13 سال کی عمر میں جب میں اسکول میں پڑھتی تھی بیگم شہاب الدین اسکول میں, تو اس وقت سے میں منسلک ہوں ریڈیو ٹیلی ویژن سے. سب سے پہلے میں ریڈیو کے لیے میں نے سٹارٹ لیا, یہ 72 کی میرا خیال بات ہے, 71 کے اینڈ کی ہے, مجھے کچھ پوری طرح یاد نہیں آ رہا. لیکن ایک اس وقت پشاور کا ایک پروگرام ہوتا تھا ہند کو کا کباخانہ, وہ لوگ بہت شوق سے سنا کرتے تھے, بڑی دھوم میں مچاتا تھا وہ پروگرام. اور اس میں کریکٹر سالی کا کریکٹر کے لیے میں نے انٹرویو دیا, آڈیشن دیا, جو کامیاب ہو گیا. اور میرا خیال 10-12 سال تک میں اس میں اس پروگرام میں سالی کا کردار کرتی رہی. یہ ہند کو کا پروگرام تھا, لالا فدو جس میں ہوتا تھا, اور بہت مشہور کریکٹرز تھے اس میں. خالبی جان ہوتی تھی, لالا فدو ہوتا تھا, سالی ہوتی تھی, اس طرح تریمت ہوتی تھی. تو یہ ایک سلسلہ تھا جو شروع ہوا میرا ریڈیو سے. اس کے ساتھ ہی پھر وہ اردو کے لیے انہوں نے آڈیشن لیا کہ آپ کی اردو بڑی اچھی ہے, تو ساتھ ہی میں نے اردو پروگراموں میں بھی, ڈراموں میں اور پروگرامز میں کام کرنا شروع کر دیا. ریڈیو پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو میرا بہت زیادہ کام اس لیے ہے کہ میں نے 15 سال تک میں نے ایک پروگرام کیا ہے. مثال کے طور پہ جیسے اردو کمرشل سروس, جو کہ پشاور کا بہت کامیاب ایک پروگرام ہوتا تھا اور پاپولر پروگرام ہوتا تھا. 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہوتا تھا, جس میں نغمے نشر کیے جاتے تھے. کبھی فرمائشی پروگرام ہوتا تھا, کبھی خطوں کے جواب ہوتے تھے اس میں, کبھی شعر اور نغمہ ہوتا تھا, کبھی غزلوں کا پروگرام ہوتا تھا. تو یہ 2 گھنٹے کا لائیو پروگرام ہوتا تھا. تو میرا خیال ہے کوئی 12-15 سال تک میں نے وہ روزانہ کیا. اس طرح ہماری دنیا ایک پروگرام تھا جو خواتین کے لیے تھا, اور وہ نیشنل سرکٹ پہ ہوتا تھا. پورے ریڈیو پاکستان سے کہ ہر اسٹیشن سے وہ نشر ہوتا تھا. ایک دن پشاور سے, ایک دن اسلام آباد سے, ایک دن کوئٹہ سے, ایک دن کراچی سے, اور اس طرح وہ سارے ریڈیو پاکستان کے سب چینل سے, سب شہروں سے وہ پروگرام نشر ہوتا تھا. تو وہ بھی لائیو ہوتا تھا. بعد میں اس کی ریکارڈنگ شروع ہو گئی. 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا صبح, تو وہ میں کرتی تھی. اس کے علاوہ اگر میں لائیو پروگرامز کی بات کروں تو سب رنگ ہوتا تھا. پہلے سب رنگ تھا, اس کے بعد 55 منٹ ہوتا تھا, پھر سب رنگ ہو گیا, پھر اس کو اور نام دے دیے گئے. وہ ہوتا تھا میرا خیال 3 سے 4 بجے تک, یا 3:05 سے 4 بجے تک ہوتا تھا, کچھ اس طرح کا اس کا ٹائم ہوتا تھا. تو اس میں ہم مل کے پروگرام کیا کرتے تھے. میں تھی, شہناز اختر تھی میرے ساتھ, روبینہ بھی تھی, اور شکیل ارشد تھے, فردوس جمال تھے, عارف سپاہی تھے. ایک میل ایک فیمیل ڈیوٹی ہوتی تھی ہماری. تو مطلب یہ ہفتے میں کوئی 2 بکنگز میرا خیال سب کو ملتی تھی. تو وہ پروگرام ہم کیا کرتے تھے. اسی طرح جو اردو کمرشل سروس کا پروگرام تھا, اس میں میرے ساتھ شکیل ارشد بھی ہوتے تھے, اس میں وقار احمد بھی ہوتے تھے, میرے ساتھ 2 میل تھے, اور میں اور رانی اندلیب ہوتے تھے. اس کے بعد روبینہ نے بھی وہ پروگرام جوائن کیا. تو وہ ہم کیا کرتے تھے. اس میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 دن یا 3 دن ڈیوٹی ہوتی تھی. میں اس میں زیادہ تر شعر و نغمہ کرتی تھی, کبھی فرمائشی پروگرام کر لیا کرتی تھی. لیکن بہت اچھا وہ پروگرام, بڑے کامیاب پروگرام ہوتے تھے. سامعین کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہوتی تھی, بڑے خطوط ہمیں آتے تھے, اور بہت انجوائے یعنی کرتے تھے ہم پروگرام کرتے ہوئے بھی اس کو. اس کے ساتھ ساتھ ڈراموں میں بھی کام کرتے رہے. برسبیل تذکرہ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا, اس میں بہت کام کیا. اس طرح ویکلی جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے, یعنی ریڈیو پاکستان کی طرف اگر میں جاؤں تو میرا خیال ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں جو میں نے چھوڑا ہو. ڈاکومنٹریز میں بھی کیا, وائس اوور جو ہے وہ بھی اس طرح کے پروگرامز بھی کیے, ریکارڈڈ پروگرامز بھی کیے, لائیو پروگرامز بھی کیے. اور یہ میرا خیال ہے بہت لمبا سفر تھا میرا. اور اس کے ساتھ اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹیلی ویژن کی طرف میں کب آئی, تو ٹیلی ویژن کی طرف بھی اس وقت پشاور میں ٹیلی ویژن اسٹیشن نہیں تھا. ٹیلی ویژن اسٹیشن نومبر 1974 میں
شروع ہوا جہاں میں پہلی اناؤنسمنٹ میں نے کی اور پہلی اناؤنسر ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا. لیکن اس سے پہلے میں ٹیلی ویژن پہ کام اس طرح کرتی تھی کہ اس وقت چکلالہ میں ٹیلی ویژن اسٹیشن ہوتا تھا, تو انہوں نے پشاور کو 1 گھنٹہ دیا ہوا تھا روزانہ آغوش کوہستان کے نام سے. تو آغوش کوہستان میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دن اس میں پشتو ڈرامہ ہوتا تھا, ایک دن ہند کو ڈرامہ ہوتا تھا, ایک دن ہند کو میوزک پروگرام ہوتا تھا, ایک دن پشتو میوزک پروگرام ہوتا تھا, اس میں نئی نسل کے لیے نوجوانوں کا پروگرام ہوتا تھا. تو یہ روزانہ ایک سیگمنٹ ہوتا تھا. تو اس میں ہم ہند کو اور پشتو ڈراموں میں, اردو تو ظاہر یہاں سے نہیں ہوتا تھا اس وقت صرف ہند کو اور پشتو ڈراموں کے لیے ہمیں سلاٹ دیتے ہوتے تھے. تو اس میں نے کام کیا. میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس مجھ سے زیادہ سینئر آرٹسٹوں میں کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس زمانے سے میں کام کرتی چلی آ رہی ہوں, اور باقی یہ سب جتنے لوگ بھی ہیں سب میرے پاس آئے ہیں. اس وقت جو ہمارے ساتھ تھے وہ تو اب ان کو اللہ پاک بخشے فوت ہو گئے. میل میں فیمیل تو کوئی ہے ہی نہیں, اور میلز میں جو ہیں فیمیلز نے یہ کہ ساتھ چھوڑ دیا. میں ہی باقی بچی ہوں. میلز میں جو ہیں تو ممتاز شاہ صاحب ہوتے تھے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, گل افضل خان صاحب تھے, اور اس طرح بہت سارے لوگ, عاشق سلیم صاحب, اور کافی سینئر لوگ تھے جنہوں نے کہ پشاور ٹیلی ویژن شروع ہونے سے پہلے وہاں سے کام شروع کیا تھا. خواتین میں ہم 3-4 ہی ہوتے تھے, 4-5 ہی جو بدل کے ڈراموں میں کام کرتے تھے. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے پشتو نہیں آتی تھی, لیکن ان کو ڈراموں کے لیے چونکہ ضرورت تھی تو میں نے اس شوق میں پشتو سیکھی. چونکہ میں پشاور میں رہتی تھی, ہند کو اسپیکنگ فیملی تھی, آس پاس سارے ہند کو تھے, تو پشتو مجھے نہیں آتی تھی. تو میں نے پھر شوق میں, ڈراموں میں کام کرنے کے شوق میں نے پشتو سیکھی. اور جب میرا پہلا ڈرامہ آن ایئر گیا تو سب نے کہا کہ یہ تو لڑکی کہیں سے لگتی نہیں کہ یہ پٹھان نہیں ہے, ہند کو اسپیکنگ ہے, بڑی اچھی پشتو بول دیتی ہے. تو ظاہر اس وقت شوق تھا, ایک آگے بڑھنے کا ایک عمل تھا, اور کچھ کرنے کا دل میں سودا سمایا ہوا تھا کہ کچھ کر کے دکھانا ہے. تو بہت زیادہ محنت اس وقت شروع کی. تو یہ میرا آغاز جو ہے تو وہاں سے ہوا. تو جب پشاور ٹیلی ویژن شروع ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ ریکارڈنگ تو بہت ساری کر لی, ڈرامے تو بہت کر لیے, لائیو بھی آ کے دیکھا جائے کہ ٹی وی میں لائیو کیسے ہوتا ہے. تو اس وقت پھر اناؤنسرز کی ان کو ضرورت تھی. میرا خیال ہے کوئی پہلے دن ہی کوئی 15-20 لڑکیاں آئی تھیں اناؤنسر بننے کے لیے. تو ان میں سے مجھے اس سے سلیکٹ کیا گیا کہ تھوڑا سا اعتماد مجھ میں زیادہ ہو گیا تھا, کیمرے کو فیس کرنے کا بھی سلیقہ تھا, مائک کا بھی مجھے کرینہ تھا کیونکہ ریڈیو سے آئی تھی. اتار چڑھاؤ اور مطلب آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی ویژن کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا چونکہ مجھے تجربہ تھا تو اس لیے مجھے سلیکٹ کیا گیا, اور میں نے پشاور ٹیلی ویژن کی پہلی اناؤنسر ہونے کا احساس مجھے ملا. بہت شکریہ. بے شک آپ کی خدمات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں اور ہمیشہ آپ کی خدمات کو سراہا جائے گا. بابی جی, ہمارے معزز سامعین آپ کی فن اور ادبی خدمات اور اعزازات کے حوالے سے بھی آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے اب تک تقریباً کتنے ٹیلی ویژن ڈراموں میں, اس طرح ریڈیو پروگرامز اور دیگر پروگراموں میں پرفارمنس دی. اس کے علاوہ کتنی کتابیں آپ نے لکھی اور ان میں کتنی شائع کی گئیں, اور آپ کو آپ کے فنی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں کتنے اعزازات سے نوازا گیا؟ جی, ریڈیو کے تو تقریباً 2000 پروگراموں میں نے حصہ لیا کہ روزانہ کے حساب سے آپ حساب لگا لیں کہ جب لائیو پروگرام ہوتے تھے اور 10 سال تک کیے, 12 سال تک کیے, تو ظاہر ان میں ٹائم بہت زیادہ, اس میں پروگرامز بنتے ہیں, اس میں ڈرامہ بھی آ جاتا ہے, اس میں ڈاکومنٹریز بھی آ جاتی ہے, اس میں فیچر پروگرامز بھی آ جاتے ہیں, اس میں لائیو ٹرانسمیشن ایز کمپیئر بھی آ جاتی ہے, ایز اناؤنسر بھی کیا. تو ریڈیو میں تو اتنا ہے. ٹیلی ویژن میں بھی اسی کے لگ بھگ اس لیے ہوگا کہ اس زمانے میں جب میں نے کام شروع کیا تھا تو ایک تو خواتین کی بہت کمی تھی اور بہت مشکل ہوتا تھا. تو ہر دوسرے ڈرامے میں مجھے کاسٹ کیا جاتا تھا. ایک ڈرامہ پشتو کا, ایک ہندکو کا, پشتو کا ایک ہندکو کا مجھے ملتا رہتا تھا. جب پشاور ٹیلی ویژن شروع ہوا تو ہنوز یہی صورتحال تھی کہ خواتین کی کمی تھی. مطلب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ زمانہ جب کہ 70s کا تھا تو اس وقت تو بہت برا سمجھا جاتا تھا ٹیلی ویژن میں کام کرنا یا ریڈیو میں کام کرنا. اس وقت جو لڑکیوں کے لیے ریکمنڈیشن تھی تو صرف یہ ٹیچنگ کی تھی کہ یہ ایک ٹیچر جو ہے لڑکی بن سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور پروفیشن جوائن نہیں کر سکتی. اور یہ بہت بولڈ اسٹیپ تھا جو میں نے لیا کہ میں نے
मैंने टेलीविजन और रेडियो का शोबा अपने लिए चूज किया। और उसमें मैं आपको ये बताऊं कि हमारा मतलब रिश्तेदारों में तो बायकॉट हो गया था कि ये लड़की बहुत आज़ाद हो गई है जो ये टेलीविजन और रेडियो में आ रही है। तो मतलब उस हवाले से मैंने एक बोल्ड स्टेप लिया कि मैंने काम शुरू किया। तो उस वक्त क्योंकि खवातीन कम थी तो मैंने ऐसे भी काम किया कि ये अनाउंसमेंट जैसे अब सुबह भी होती है शाम भी होती है। इस वक्त अगर आप ट्रांसमिशन देखें तो खैर अभी तो 24 आवर्स की ट्रांसमिशन है, उस वक्त 4 बजे या 5 बजे शुरू होती थी और रात को 11-12 तक जाती थी ट्रांसमिशन। इतवार को सुबह की ट्रांसमिशन होती थी 8-9 से 2-3 घंटे की 1 बजे तक की होती थी। तो मैं सुबह की ट्रांसमिशन भी करती थी, मैं शाम की ट्रांसमिशन भी करती थी। आजकल जैसे है कि अनाउंसर्स तो अब मेरा ख्याल खत्म ही कर दी है। उस वक्त ये होता था कि शुरू स्टार्ट जब होता था तो अनाउंसर आती थी और उस वक्त वो पूरे सारे दिन के प्रोग्रामों की तफसीलात बताती थी कि इतने बजकर इतने मिनट पर क्या प्रोग्राम होगा और इतने बजकर इतने मिनट पर क्या प्रोग्राम होगा। तो ये चूंकि 5 बजे से लेके तो रात के 11-12 बजे तक की ट्रांसमिशन होती थी तो उसमें 2 अनाउंसर्स होती थी। एक मतलब 7 बजे तक ड्यूटी एक की होती थी, 7 के बाद दूसरी की होती थी कि रात को फिर क्लोजिंग अनाउंसमेंट जो है वो भी करनी होती थी कि कल के दिन के प्रोग्राम्स क्या क्या होंगे, कल आप क्या क्या देखेंगे। और इस इतवार की अलग होती थी। तो यानी इतवार के दिन 3 अनाउंसर्स चाहिए होती थी और बाकी दिनों में 2 अनाउंसर्स चाहिए होती थी। तो आप इस बात पर यकीन करें कि मैंने जैसे काम किया कि मैंने पूरा मतलब मेरा ख्याल 7-8-9 महीनों तक ऐसा रहा कि मेरे साथ दूसरी अनाउंसर नहीं थी। तो मैं मतलब दिन इतवार को जैसे अब सुबह आई और 1 बजे तक ट्रांसमिशन की, फिर घर गई, खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया कि ना क्या, फिर वापस आ गई 3-3:30 बजे, क्योंकि उस जमाने में वो घर से ऑफिस तक आना और फिर वहां मेकअप और तैयारी और सारी और लाइव ट्रांसमिशन होती थी। तो मैंने इस तरह से प्रोग्राम किए यहाँ तक कि यानी हमारे उस वक्त प्रेजेंटेशन कंट्रोलर अल्लाह पाक उन्होंने गरी के रहमत करे शौकत परवेज होते थे। तो वो सब स्टाफ से कहते थे कि नमाज के बाद बुशरा की सेहत के लिए दुआ किया करो कि अगर बुशरा किसी दिन बीमार हो गई तो क्या होगा, हमारी स्क्रीन तो ब्लैंक चली जाएगी क्योंकि अनाउंसर हमारे पास नहीं होगी। तो फिर उसके बाद बाकी अनाउंसर्स आई, मतलब वो आती थी, ऑडिशन देती थी, चली जाती थी, कोई फिट नहीं होती थी, जो फिट होती थी उसको घर से परमिशन लेकर 2 दिन अनाउंसमेंट करके उसके बाद लोगों के डर से भाग जाती थी। तो एक मैं थी मुस्तकिल जो थी, और उसकी वजह ये थी मेरे मुस्तकिल होने की कि मेरी शादी वहीं हो गई थी। मेरे हस्बैंड पेशावर टेलीविजन में प्रोड्यूसर थे, फरूख उनका नाम था, फरूख सियर। तो ये जो भाभी की बात आपने की ना, तो वहां से मैं फिर सबकी भाभी हो गई। शादी हुई तो बस सबने भाभी कहना शुरू कर दिया। तो तब से लेके अब तक मैं भाभी का टाइटल मेरे साथ है। अल्लाह सबको इज्जत दे जो इज्जत करते हैं। तो ये मैं मतलब अनाउंसमेंट्स तो मैं करती थी कि सारा दिन। अच्छा, उसके बाद होता था कि पश्तो ड्रामा है तो उसमें बिशरा फर्रुख आ रही है, तो हिंदको ड्रामा है तो उसमें बिशरा फर्रुख आ रही है। उस वक्त में बिशरा शाहीन थी, उसके बाद बिशरा फर्रुख हुई। और उर्दू ड्रामा है तो उसमें भी मुझे बुक किया जाता था। यहाँ तक कि खतों के जवाब देने के लिए भी मुझे कहा जाता था कि जी अब आपने एक दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम्स भी मैंने किए। तो आप हिसाब लगाएं कि मैंने कितना काम किया होगा। तकरीबन 10-15 साल तक तकरीबन मैंने इसी तवातुर से काम किया कि बहुत ज्यादा। तो अब मुझे ड्रामों की तादाद याद नहीं है, बल्कि नाम भी याद नहीं कि किन किन ड्रामों में कैसे कैसे, यानी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो मैंने छोड़ा हो। हिंद को, पश्तो, उर्दू तीनों किस्म के ड्रामों में मैंने लीडिंग रोल भी किए, सीरियल्स भी की, सीरीज भी की, और अलग अलग ड्रामे जो थे शॉर्टेड एपिसोड्स वो भी किए, लॉन्ग प्लेज भी किए। तो अब तो मुझे तादाद भी याद नहीं है कि मैंने कितना काम किया, क्योंकि मेरा तो एक किस्म का घर था। बल्कि उस वक्त लोग कहते थे कि प्रेजेंटेशन सेक्शन जहाँ से अनाउंसमेंट होती थी ये आपका मेका है, और जो प्रोड्यूसर्स ब्लॉक है वो आपका ससुराल है, क्योंकि मेरे हस्बैंड उधर थे, प्रोड्यूसर थे। तो ये हम मतलब बिल्कुल टेलीविजन एक घर की तरह था। तकरीबन हम मियाँ बीवी ज्यादातर वहीं पे होते थे, कहीं ड्रामों की शूटिंग हो रही है, कहीं कंपेयरिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इतना ज्यादा काम मैंने टेलीविजन पे किया, रेडियो पे किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक हादसा मेरे साथ हुआ कि 97 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझे टेलीविजन जाना मुझे मुश्किल लगने लगा। उनके बाद बड़ी मुश्किल से 1 या 2 ड्रामों में मैंने काम किया होगा, लेकिन मुझे मैं जहाँ जाती थी तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा मेरी उनके साथ एफिलिएशंस हमारी बहुत थी, आपस में प्यार मोहब्बत भी बहुत था। हम मियाँ बीवी नहीं थे, हम 2 दोस्त थे। हर बात हम आपस में डिस्कस करते जिसे बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं। तो मैं वहाँ जाती तो मुझे ज़ाहिर याद आते, उनका कमरा देखती, फिर मैं
بہت زیادہ دل پہ اثر لیتی، تو میں نے پھر ٹیلی ویژن چھوڑ دیا. اس کے بعد ادب کی طرف آ گئی، اور ادب کی طرف بھی وہ حادثہ ہی تھا جس نے مجھے ادب کی طرف وہ لے کے آیا کہ اس سے پہلے میں نے شاعری کبھی کی بھی نہیں تھی. کہیں اسٹوڈنٹ شپ میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں لوگ کوئی لے لیتے، 2-4 غزلیں لکھ لیتے ہیں، کوئی نظمیں لکھ لیتے ہیں دل کا حال، تو وہ میں نے بھی ویسے 2-4 ایسے لکھا ہوا تھا. ہاں مجھے شغف بہت زیادہ تھا، ادب سے شغف بہت زیادہ تھا، پڑھتی بہت تھی، کوئی اخبار کوئی رسالہ کچھ نہیں چھوڑتی تھی، رات کو سوتی تھی تو پڑھے بغیر نہیں سوتی تھی، تو مطالعہ میرا بہت زیادہ تھا. تو بس وہ فروخ کی ڈیتھ کے بعد یہ ہوا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی ان کی ڈیتھ کی، اور وہ اللہ پاک نے ایک رستہ نکال دیا کہ میرے ہاتھ میں قلم دے دیا. پہلا شعر میں نے ان کی قبر پہ کہا، چیلم کے دورانی میں کھڑی تھی ان کی قبر پہ اور میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور بس وہ شعر میں نے، شعر کیا قطع تھا اور وہ میں نے ان کی قبر کے کتبے پہ وہ قطع لکھوایا. آج بھی وہ موجود ہے کوڑا خٹک میں. اس کے بعد اس شاعری کی آمد شروع ہوئی اور پھر میں نے شاعری شروع کی. شاعری پہلی کتاب میری ایک قیامت لمحہ موجود جو ہے، تو وہ 1 سال کے اندر اندر اتنی شاعری ہو گئی تھی کہ میں نے اس کو جمع کیا اور میں نے کہا کہ میں اس کی کتاب بناتی ہوں. تو اس وقت سب لوگوں نے مجھے بہت ڈسکریج کیا کہ مطلب 1 سال کی شاعری میں کون شاعر بنتا ہے، لوگ تو 10 سال میں سیکھتے ہیں وزن اور بحر اور قافیہ اور ردیف، اور اس کے بعد جا کے کہیں ان کی شاعری اس کسوٹی پہ پوری اترتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ گئی کتابوں کا سوچتے ہیں. تو خیر شاعری تو میرے اللہ کا شکر ہے کسوٹی پہ ایسے پوری اترتی تھی کہ لوگوں کو شروع میں شک ہو گیا کہ یہ ایک دم سے خاتون آئی ہے، شاعرہ آئی ہے، اور اس کی شاعری اتنی ٹھیک ٹھاک، نوک پلک بالکل ٹھیک ہے، کہیں کوئی غلطی نہیں ہے، تو یہ کیوں ایک دم سے؟ مطلب شاعری آسان کام نہیں ہے، لکھنا آسان ہے، ڈرامہ انسان لکھ لیتا ہے، افسانہ لکھ لیتا ہے، پلاٹ ذہن میں ہوتا ہے، مضامین لکھ لیتا ہے، لیکن شاعری میں جو ایک بیسک شاعری کی چیزیں ہیں کہ قافیہ، ردیف یا وزن یا بحر، تو وہ جو ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں بڑے بڑے سینئر لوگ بھی اس میں غلطی کر جاتے ہیں. تو میرا چونکہ نہیں تھا. اچھا اس کی بیسک وجہ یہ تھی تو شاعری مجھے پسند بہت تھی. دوسرا ریڈیو پاکستان میں 10 سال تک میں نے شعر و نغمہ پروگرام کیا جس میں لوگ آپ کو بہت سارے اشعار بھیجتے ہیں اور آپ شعر پڑھتی ہیں اور اس کا بہت سارے شعر سناتی ہیں اور ایک شعر ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نغمہ بجا دیتے ہو. تو وہ پروگرام ہوتا تھا. تو وہ پڑھ پڑھ کے مجھے کچھ وزن بحر ایسا میرا وہ ہو گیا کہ مطلب مجھے جہاں کی غلطی ہوتی تھی شعر میں مجھے فوراً سمجھ آ جاتی تھی. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو تو یہ شاعری کی وہ پوری کتابیں ملتے ہیں کہ شاعری کیسے کی جائے اور اس میں کیسے کیا اس کے لوازمات ہیں، لیکن میں بغیر لوازمات کے تو کبھی میں وہاں اناؤنس کرتی تھی کہ فلاں بھائی آپ کا شعر جو ہے تو ہمارے معیار پہ پورا نہیں اتر سکا، یہ وزن میں کم ہے یا بحر اس کی برابر نہیں ہے، تو اس لیے یہ شعر ہم نشر نہیں کر سکتے. تو پھر ان کا وہ خط آتا تھا کہ باجی آپ کون سے ترازو میں تولتی ہیں کہ آپ کو وزن پورا نظر نہیں آتا. میں نے کہا یہ ترازو جو ہے یہ اندیکھا ہے. تو یہ ایسا ہوتا تھا. تو وہ شاعری بس اللہ کے کرم سے کچھ ایسی آمد ہوئی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں اگر شاعری نہ کرتی تو شاید میں مر جاتی. یا اللہ پاک نے ایک میرے کتھارسس کا ذریعہ بنایا تھا جو میں نے شاعری کہ اچھا وہی بات کے شروع بڑے وہ بھی وہ الزامات بھی لگے کہ پتہ نہیں کہاں سے لاتی ہے، کس کا لکھا ہوا لا کے پڑھ دیتی ہے. مشاعروں میں جانے کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں تھا، وہ بھی مجھے زبردستی لایا گیا مشاعروں میں کہ آپ اتنی اچھی شاعری کرتی ہیں. نیچی محفل میں 2-4 جگہوں پہ میں نے سنائی. اچھا رشتہ داری میری تقریباً شاعروں کے ساتھ تھی، وہ میں آپ کو بتاؤں تو خاطر غزنوی صاحب سے میری رشتہ داری بنتی تھی، محسن احسان صاحب سے میری رشتہ داری تھی، ناصر سید جو ہیں تو وہ بھی اکوڑا خٹک کے ان کی فروخ سے رشتہ داری تھی. تو عزیز اعجاز ہمارے ٹیلی ویژن میں ہوتے تھے، ان سے اچھی خاصی دوستی تھی. اس طرح اور جتنے شاعر ادیب ہیں، غلام محمد قاصر اس وقت بہت اچھے شاعر تھے، فروخ کے بہت اچھے دوست تھے. تو مطلب چولی دامن کا ساتھ ہے، آپ کو پتا ہے ریڈیو ٹیلی ویژن کا اور ادیب شاعروں کا. تو وہ ادیب اور وہ شاعر میرے لیے نئے نہیں تھے، میں سب میرے اپنے تھے اور میں سب کی اپنی تھی. تو مجھے کوئی اس کا احساس بھی نہیں ہوا. لیکن اس بات پہ سب نے اعتراض کیا کہ یہ آپ کتاب ابھی نہ لائیں. میں نے کہا دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتی کہ میں یہ کتاب اس سے لا رہی ہوں کہ میں مشہور ہو جاؤں. اللہ کا شکر ہے عزت مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے، مشہور میں پہلے سے ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، سیلیبریٹی ہوں. لیکن میں نے اپنے شوہر کے لیے جو لکھا میں وہ کتابی شکل میں لانا چاہتی ہوں. تو وہ میری کتاب پہلی آئی تو آپ یقین کریں کہ اس کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ وہ 6 مہینے میں اس کے دوسرے ایڈیشن کی ضرورت پیش آ گئی.
وہ لوگوں کو اتنی بھائی. تو بس اس طرح پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس کے بعد میری دوسری کتاب آئی ادھوری محبت کا پورا سفر. پھر تیسری کتاب آئی بہت گہری اداسی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ تیسری کتاب جب میری آئی بہت گہری اداسی ہے تو ڈاکٹر نذیر تبسم بہت اچھے شاعر ہیں, اردو کے ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, فروخ کے بہت اچھے دوست تھے. انہوں نے کہا بھابھی خدا کے لیے بس اب یہ اداسیاں ختم کرو, اب ان سے باہر نکلو, دنیا کو دیکھو, اپنے آپ سے نکلو, تو اگلی کتاب آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر میں نے بھی سوچا کہ بس اب غم دوراں کو بھی تو دیکھنا ہے, غم جانا کب تک ساتھ لے کے چلیں گے. اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا اپنا لہجہ بدلا, اور اس وقت اللہ کا شکر ہے میری 16 کتابیں جو ہیں اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ان میں سے 8 کتابیں شاعری کی ہیں, 7 کتابیں جو ہیں میری نعتیہ اور حمدیہ مجموعے ہیں, اور 1 کتاب میری سفرنامہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ نعت کی طرف میں کیسے آئی. اللہ کا یہ بہت کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھ پہ, میں سمجھتی ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن یہ اس کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے مجھ پہ کہ جو اس نے مجھ سے نعت لکھوانی شروع کی. جب 4-5 کتابیں ہو گئی تو میرے دل میں آیا کہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلی کتاب یا جس کی جو بھی کتاب آتی ہے وہ تبرکن شروع میں ایک حمد لکھ دیتے ہیں, ایک نعت لکھ دیتے ہیں, باقی شاعری ہوتی ہے. تو اس طرح میں نے بھی 2-4 نعتیں لکھی تھیں. تو وہ نعت لکھنی, جب پہلی کتاب میری آ رہی تھی تو نعت لکھنا مجھے اتنا مشکل لگ رہا تھا کہ کوئی لفظ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ نعت کے لیے میں استعمال کر سکتی ہوں. بڑی مشکل سے مطلب ایک نعت میں نے لکھی تھی. اس کے بعد ہر کتاب کے ساتھ 1-2 نعتیں ہوتی رہیں. پھر 4 کتابیں ہو گئی تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا نعتیہ مجموعہ آ جائے میرے ذہن میں کہ میں تیری تعریف کروں, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قلم اٹھاؤں. تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ 2016 میں پھر میری پہلی کتاب جو ہے, یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ تو میرا 98 میں شروع ہو گیا تھا, لیکن 2016 میں میری پہلی کتاب آئی ورفعنا لک ذکرک. اور یہ جو نعت کی پہلی کتاب تھی یہ صوبہ سرحد میں خیبر پختونخوا میں پہلی کتاب تھی کسی بھی خاتون شاعرہ کی. مردوں کی ہوں گی اس سے پہلے, لیکن خواتین میں کسی نے بھی نعتیہ مجموعہ پہلے نہیں لکھا تھا. اور پھر اللہ کا کرم اس پہ یہ ہوا کہ اس کو گورنمنٹ آف پاکستان سے صدارتی ایوارڈ ملا, صدارتی سیرت ایوارڈ ملا میری پہلی کتاب کو. وہ پاکستان لیول پہ ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی ملتی ہوں گی, مطلب اس میں ہند کو, پشتو, اردو ہر زبان کی کتابیں شامل ہوتی ہیں. ہر سال سرکاری طور پہ یہ اعلان کیا جاتا ہے وزارت مذہبی امور کی طرف سے کہ وہ کتابیں نعتیہ جمع کرتے ہیں اور ان میں سے 1st, 2nd اور 3rd دیتے ہیں. لیکن اس میں مقابلہ اردو کی کتابوں کا سخت ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے اردو کی کتابیں جو بہت ساری ہوتی ہیں, ہند کو کی 1 ہو گئی, پشتو کی 1 ہو گئی, اس طرح سندھی, بلوچی, براوی کی 1 یا 2 کتابیں ہوتی ہوں گی, تو وہ تو ان کو ایوارڈ مل جاتے ہیں. لیکن جو اردو ہے اس میں کمپٹیشن بہت سخت, کیونکہ نیشنلی جو ہے تو بہت زیادہ پوئٹری ہماری ادبیہ نعتیہ پوئٹری بہت ہو رہی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس جو 2016 تھا مجھے پتا چلا کہ 20-22 کتابیں تھیں جن میں سے میری کتاب کو صدارتی سیرت ایوارڈ ملا تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے مجھے نعت کے حوالے سے مجھے یہ ایوارڈ جو اللہ پاک نے عطا کیا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور بس میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ بس میرا قلم اب تیری مدت میں روان دوا رہے, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت میں روان دوا رہے, مجھے سکون ملتا ہے. تو بس اللہ پاک نے یہ کیا پھر کہ میری 8 کتابیں جو شاعری کی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میری 7 کتابیں نعتیہ اور حمدیہ, اس میں 2 حمدیہ مجموعے ہیں اور 5 نعتیہ مجموعے ہیں, اور ابھی 8ویں کتاب میری نعتیہ پھر آ رہی ہے. اچھا, سفرنامہ ایک لکھا تو اس کی بھی رودات تھوڑی مختلف ہے. پہلی دفعہ پہلی پین فار پیس کانفرنس تھی 2000 میں انڈیا میں, تو اس میں پشاور سے میں اور سجاد بابر گئے تھے ڈیلیگیشن کے ساتھ. اس کے بعد 3-4 دفعہ مجھے انڈیا جانے کا موقع ملا, یہ سارک رائٹرز کانفرنس میں جانے کا موقع ملا, ماحولیات کے حوالے سے کانفرنس ہوئی, 3 دفعہ مجھے موقع ملا انڈیا جانے کا. جب پہلی دفعہ میں گئی تو مجھے سب نے کہا کہ تم اب سفرنامہ لکھو. میں نے کہا نہیں, میں نثر کی بندی نہیں ہوں, مجھے شاعری سوٹ کرتی ہے, میں نہیں لکھا, میں نے توجہ نہیں دی. اس کے بعد ترکی گئی, انٹرنیشنل نائٹ آف پوئٹری, ایران 2-3 دفعہ گئی, چائنا گئی, بہت سارے ممالک میں گئی, دبئی میں گئی. کانفرنسز کے لیے بلایا جاتا تھا, پوئٹری کے لیے بلایا جاتا تھا, لیکن کبھی سفرنامہ لکھنے کا خیال نہیں آیا. یہ سفرنامہ مجھے لکھنے کا خیال آیا کہ یہ ایران میں ایک کانفرنس تھی خواتین کی, اسلامی بیداری خواتین کانفرنس. اس میں انہوں نے کوئی 40 ممالک سے خواتین کو بلایا ہوا تھا, اسلامی ممالک سے, اور اس میں مجھے پیپر بھی پڑھنا تھا اس میں.
पाकिस्तान से 2 ख़वातीन ने पेपर पढ़ा था, एक मैंने और एक कराची से डॉक्टर शाइस्ता ज़ैदी थी। हम 2 लोगों के पेपर्स वहाँ सिलेक्ट हुए थे और ये 5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। और उसमें चूँकि ईरान अहले तशय्यो का मुल्क है, मैं अहले सुन्नत हूँ, तो जहन में बड़े अजीब अजीब ख्यालात थे कि पता नहीं ईरान में शियास कैसे होंगे, तालिबान होंगे, पता नहीं क्या होगा। खुमैनी, इमाम खुमैनी जब से आए हुए थे और शाह का ईरान तो कुछ और चीज़ था, पता नहीं खुमैनी का ईरान कैसा होगा। तो वो मैं जब वहाँ गई, मैं उन लोगों से मिली, मैंने देखा तो मुझे पता चला कि सारी स्कॉलर्स वहाँ पर थी और ज़ाहिर है एक दूसरे से बात भी होती थी। और इसीलिए उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की थी कि सब जितने फिरकों के लोग हैं वो आए इकट्ठे और आपस में बैठें और बातचीत करें। तो उसमें ये था कि बहुत सारी बातों की वजाहत हुई, जैसे ईरान में शियास के कुछ और मसाइल हैं, हमारे कुछ और मसाइल हैं, बहुत सारी बातें हमने गलत फहमियाँ थी जो हमने बैठ के बात की। तो बहुत सारी गलत फहमियाँ मेरे दिल से दूर हुई शियाओं के मुतालिक। और इसी तरह उन्होंने अहले सुन्नत के मुतालिक जो सवाल मुझसे किए, मैंने उसके जवाब दिए, तो वो लोग भी बड़े खुश हुए। तो ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि सारे मसालिक के लोग थे और उनके जो बड़े थे इमाम खामनई, उनका मैसेज ये था, उन्होंने तकरीर में अपने ये कहा कि हर एक का, हम जितने भी हम फिरके हैं इस्लाम में, उसमें यह है कि सबका खुदा एक है, रसूल एक है, कुरान एक है। हम ये 3 चीजें इकट्ठी हैं, बाकी सबकी अपने अपने अकायद हैं, तो वो उनका जवाब देंगे। तो हम सारे फिरकों को इकट्ठा होना चाहिए, मगरबी ममालिक के हवाले से, यूरोप के हवाले से, अमेरिका के हवाले से हमारे से जो नाइंसाफियां हो रही हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, उसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और मतलब इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस थी। तो जब मेरी दिल पर उनकी बातें बहुत लगी, बहुत सारी चीजें भी मैंने देखी, मैं बड़ी मुतासर भी हुई। तो उस हवाले से फिर मैंने एक सफरनामा लिखा खुमैनी के ईरान में, और ये वही इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से अपना थोड़ा सा हिस्सा मैंने डाला कि यानी हम सबको नेगेटिविटी को छोड़ना चाहिए और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना चाहिए। हम एक दूसरों की खामियां तलाश नहीं करनी चाहिए, खूबियां तलाश करनी चाहिए और मिल के हमें काम करना चाहिए। तो वो सफरनामा मैंने इस हवाले से लिखा। अवार्ड्स की बात आपने पूछी, एक ही गो में आपने सारे सवालात पूछ लिए, तो मैं उनका जवाब भी दे दूं कि अवार्ड्स माशाल्लाह अनस बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं। देखा जाए तो ये 50 साल सफर था और एक दफा मेरे कुछ मेहमान आए थे अमेरिका से, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी जगहों पे फिरे हैं लेकिन हमने इतने अवार्ड्स किसी घर में नहीं देखे जो आपके घर में हैं, तो ये आपको कितने हिस्से में मिले? मैंने उनसे कहा कि ये 20 सदी का किस्सा है, तो 4 दिनों की बात नहीं। तो ये 73 में मुझे पहला अवार्ड मिला था, मुझे याद है। शावर टेलीविजन उस वक्त शुरू नहीं हुआ था और उस वक्त एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्विटी वालों ने ये अवार्ड रखे थे, पूरे पाकिस्तान में थी पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्विटी, और नाज सनमा में हुआ था और उसमें यास्मीन खान और सुरैया खान और बदर मुनीर और इस टाइप के लोग थे। तो उसमें यानी उभरती हुई आर्टिस्ट के तौर पे मुझे अवार्ड मिला था पहला पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्विटी की तरफ से, वो मेरे पास अब तक मौजूद है। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है अवार्ड्स बहुत मिले, टेलीविजन रेडियो के हवाले से भी मिले, लेकिन अदब के हवाले से मुझे जो अवार्ड्स मिले हैं उसमें गोल्ड मेडल भी हैं, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी हैं। मेरी इस वक्त 16 किताबें हैं जिनमें से 13 किताबें मेरी अवार्ड याफ्ता हैं। और मतलब जो किताबों को अवार्ड ऐसे मिलते हैं कि किताबें जैसे आप सुबह सरहद में या खैबर पख्तूनख्वा आप कह रही हैं, इसमें जो है वसीन आर्ट्स काउंसिल है। मैं सुबह सरहद इसलिए कह रही हूँ कि वो उस वक्त सुबह सरहद था, तो इसलिए मैं बात करते करते मेरे मुंह से सुबह सरहद निकल जाता है, कभी कभी भूल जाता है कब इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है। तो जैसा वसीन आर्ट्स काउंसिल है तो ये लोग हर साल अनाउंस करते हैं और उसमें बहुत सारी किताबें आती हैं पूरे सूबे से, और उसमें ये देखते हैं कि किसको अवार्ड मिलना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान लेवल पे अकेडमी अदबियात है, परवीन शाकिर अवार्ड है, इस तरह बहुत सारे अवार्ड हैं। तो वो किताबें मंगवाते हैं, फिर जजेस होते हैं, वो फैसला करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि 16 किताबों में से मुझे 13 किताबों के अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिसमें वसीन आर्ट्स काउंसिल के अवार्ड्स भी हैं, जिसमें पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के अवार्ड में हैं, जिसमें अकेडमी अदबियात का भी है, जिसमें और बहुत सारे हैं। बहुत सारी तंजीमों की तरफ से गोल्ड मेडल मिले हुए हैं। सरकारी सतह पर खैबर पख्तूनख्वा में फख्र खैबर पख्तूनख्वा का अवार्ड मिला, फख्र पेशावर का अवार्ड मिला, और इसके अलावा भी मिलते रहे हैं अवार्ड्स। यूथ के हवाले से अवार्ड्स मिले, और सबसे बड़ा अवार्ड जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वो मुझे मिला 2 साल पहले मेरी फनी और अदबी खिदमात के हवाले से। और इसके अलावा जो है तो अदबी हवाले से जो मेरी किताबें हैं, मेरी किताबों पर 7 एमफिल के थीसिस हो चुके हैं। मेरी हमद पर, मेरी नात पर, मेरी गज़ल पर, मेरी नज़्म पर, सफ़रनामे पर, ये सारी किताबें मिलके तो 7 एमफिल के थीसिस हुए हैं, कुछ 4 एमए के थीसिस हुए हैं, और मैं समझती हूँ ये मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है।
जी बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपकी खिदमत किसी से छुपी हुई नहीं है और आपकी खिदमत जो हैं वो इस मुल्क पे और इस मिट्टी पे एक एहसान है। हम आपको सलूट भी करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सख्त रवायात के बावजूद एक औरत होते हुए भी आपने अपने घरेलू फ़राइज़ एहसन तरीके से निभाने के साथ साथ फ़न और अदब के मैदान में भी अपना और अपने सूबे का नाम रोशन किया। भाभी जी, बतौर एक औरत प्रोफेशन के शुरुआत में, प्रोफेशन के अब तक के इस सफ़र में आपने किन किन मुश्किलात का सामना किया या कौन सी ऐसी मसाइल थी जो आपके सामने पेश आई? जी, आपने ये पूछा है कि मुझे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। तो आपको पता है, बीइंग अ वुमेन, जो अकेली औरत हो, हमारे माशरे में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए सर्वाइव करना। मैंने अपनी पहली किताब एक क़यामत लम्हे मौजूद के शुरू में लिखा था दीबाचे में कि 13 साल की उम्र गुड़ियों से खेलने की उम्र होती है और इस उम्र में मैं अपने कानों पर रिवायात का बोझ उठाए मर्द के शाना बशाना चलने का अज़म लेकर घर से निकली। और इस राह पुरखार में मैंने ये देखा कि एक अकेली औरत के लिए अपने वजूद की सारी अजमतों के साथ जिंदा रहना एक मौजज़ा है, लेकिन उस मालिक का करम है कि उसने मुझे कहीं गिरने नहीं दिया, उसने मुझे सहारा दिया। और इसके आगे मैंने अपना एक शेर लिखा कि ये उसकी ज़ात पे अपना यकीन कामिल था कि बिजलियां भी मेरा आशियां गिरा न सकी। तो बस अल्लाह के आसरे पे, अल्लाह के सहारे पे मैं चलती रही और अपने आप को मनवाने की कोशिश में मेरे साथ मेरी बच्चियां भी बाद में शामिल हो गई। जाहिर है कि उस वक्त जो था टेलीविजन के ज़माने में जब शुरू में था तो उस वक्त तो यही था कि ख़वातीन को अच्छा नहीं समझा जाता था, तो अपने आप को हमने अच्छा प्रूफ भी करना था और काम भी अच्छा करके दिखाना था। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है जब शादी हो गई फिर तो बहुत इज्जत, बहुत एहतराम मुझे मिला। सबकी भाभी थी, सब ने मेरी बहुत ज़्यादा मुझे इज्जत दी, चाहे वो आर्टिस्ट थे, चाहे वो प्रोड्यूसर्स थे, चाहे वो टेक्नीशियन थे। और अब तक मतलब वो अदब की दुनिया में भी इसलिए भाभी हूँ कि वो सारे अदीब शायर जो हैं फ़र्रुख को जानते हैं, फ़र्रुख के हवाले से वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है खुद भी मैंने कोशिश की है कि अपना दामन जो है हर चीज़ से अलग रखूं और एक इज्जत और वकार के साथ जिंदा रहूं। मेरे वालिद ने जिस वक्त मैं स्टार्ट करी थी टेलीविज़न तो मेरे वालिद ने मुझे एक बात की थी कि बेटा, सब खानदान बरखिलाफ था लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि बेटा मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। मैं अपने वालिद की बहुत लाडली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात तुम्हें ज़रूर कहता हूँ कि अपनी और मेरी इज्जत का ख्याल जो है वो जरूर रखना। तो मैंने हर मकाम पे अपनी इज्जत का ख्याल भी रखा और अपने वालिद की इज्जत का ख्याल भी रखा। और अल्लाह का शुक्र है मैं समझती हूँ कि औरत अगर इज्जत से रहना चाहे तो वो उसको कोई भी गजन नहीं पहुंचा सकता। वो अपने वजूद की सारी अजमतों के साथ जिंदा रह सकती है, आगे बढ़ सकती है, अपना मकाम बना सकती है। शुरू में मसाइल होते हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए और हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, तो रास्ते अल्लाह पाक खुद ही आसान करता है। मेरी शुरू हुई तो उसमें भी मेरे लिए मसाइल ये था कि पहली किताब ऐसे तो भाभी थी, सब इज्जत करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन मुझे बतौर शायरा मुझे कोई एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं करना चाह रहा था। तो उसमें मुझे काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ा। पहली किताब में मैंने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी कि किताब कैसे छपती है, इसको किसके पास लेके जाऊं, मैं इसको क्या करूं, इसका टाइटल कैसे बनता है, मुझे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन उसमें किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। मैं फिर आखिर में ये पश्तो अकेडमी है, इसकी डायरेक्टर डॉक्टर सलमा शाहीन रिटायर हो गई। अब उस वक्त वो वहीं होती थी, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा सलमा मैं किताब शाया कराना चाहती हूँ लेकिन कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, कहाँ से मुझे ये भी नहीं पता था कि पब्लिशर कहाँ बैठता है और क्या तरीका कार है किताब का। तो सलमा को अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, उसने मेरी बहुत हेल्प की, डॉक्टर सलमा शाहीन ने। उसने मुझे कहा कि बुशरा लाहौर में एक पब्लिशर है और हमारी किताबें वही छापता है, इसकी पश्तो अकेडमी की भी और मेरी ज़ाती किताबें भी उसने छापी हैं, मैं तुम्हें उसका नंबर देती हूँ, तुम उससे बात करो। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे मेरी किताब ली और फिर वो खुद मैं साथ चलती रही, लाहौर भी आना जाना हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर टाइटल बनाने का जब वक्त आया तो मुझे कोई मशवरा नहीं दे रहा था कि टाइटल इसका कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बहरहाल वो मरहला तय हो गया और वो जो प्रॉब्लम से मैं गुजरी तो मैंने सोचा कि ख़वातीन के लिए कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पर जो हमारी ख़वातीन लिखने वालियां हैं उनको प्रॉब्लम्स ना हो, उनको हर्डल्स ना आए। तो उस वक्त एक और तंजीम थी, वो मैंने ज्वाइन की थी ख़वातीन की, लेकिन वहां से कुछ ऐसा ख़ास हेल्प नहीं की जाती थी, बस एक नाम था उस तंजीम का।
ये कोई 8-9 साल हुए मैंने बनाई कारवान हवा लिटरेरी फोरम, जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ, बानी भी हूँ उसकी। उसमें यह है कि उसमें पश्तो, हिंद को, उर्दू की सब लिखारी खवातीन मेरे साथ शामिल हैं, और उसमें जूनियर्स को हम बड़ा इज्जत भी देते हैं, उनको हम गाइड भी करते हैं, उनको रास्ते भी दिखाते हैं। बहुत सारी खवातीन हैं जिनको रास्ता मिला और वो बाहर भी निकली, वो आगे भी आई, वो अब कुल पाकिस्तान मुशायरे भी पढ़ती हैं, वो अदब में अपना एक मकाम बना रही हैं। किताबों की जिसको जहाँ जहाँ जरूरत पेश आई मैंने उनको गाइड किया, मैंने उनको बताया कि किताब कैसे छपती है, कहाँ से छापनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खवातीन अब खैबर पख्तूनख्वा में जो है तो उर्दू, हिंद को, पश्तो के हवाले से चाहे आप शायरात ले लें, चाहे आप अफसाना निगार ले लें, बहुत सारी खवातीन हैं जो मेरे साथ इस ग्रुप में शामिल हैं, और बड़े इज्जत और वकार से हम इस तंजीम को चला रहे हैं, और बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हमारी इस तंजीम का पूरे पाकिस्तान में है। बल्कि 8 मार्च जो खवातीन का आलमी दिन होता है उसके हवाले से मैंने सोचा कि इसको कुछ ऐसे तरीके से मनाना चाहिए कि लोगों को याद रह जाए। ये दिल से और जुलूस और औरतों की आज़ादी के नारों से कुछ नहीं होता। तो मैंने उसमें ये फैसला किया कि हम हर साल 8 मार्च को हमारे जितनी मेंबर्स हैं पूरे साल में उन्होंने जो किताबें लिखी होंगी हम उन सब की तकरीबी रहनुमाई इकट्ठी किया करेंगे। तो और वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में करेंगे ताकि बच्चियां अदब की तरफ वापस आएं, किताब की तरफ वापस आएं, उनको कुछ शऊर मिले, ज़हनी कुछ उनके जहन खुले और उनको पता चले कि हमारे सुबह इसमें खैबर पख्तूनख्वा में कितनी खवातीन हैं काम करने वाली अदब के हवाले से। तो फिर मैंने ऐसा किया कि कोई 8 साल से 7 साल से हम ये कर रहे हैं कि हर साल कभी 7 किताबें, कभी 8 किताबें, कभी 9 किताबें। पिछले साल हमने 12 किताबों की रहनुमाई की थी, और उसमें ये हमने मुख्तलिफ कॉलेजेस में, जैसे मैं आपको बताऊं कि बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में हमारी किताबों की रहनुमाइयाँ हो चुकी हैं, इधर बाटा खान कॉलेज में हुई है, पब्बी कॉलेज में हुई है, इसके अलावा रिंग रोड पे है हदफ कॉलेज, वहाँ हमने किताबों की रहनुमाई की है। इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स कॉलेज में की है, 1-2 और कॉलेजेस में की हैं। इस साल हम 8 मार्च को इंशाल्लाह फॉरवर्ड गर्ल्स कॉलेज हयाताबाद उसमें अपनी किताबों की रहनुमाई करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा काम है कि मेरे ख्याल पाकिस्तान में इतनी ज्यादा किताबों की रहनुमाइयाँ इकट्ठी कभी नहीं हुई। पिछले साल हमने एक फंक्शन किया था तो अकादमी अदबियात के चेयरमैन जो हैं डॉक्टर यूसुफ खुशबू आए थे, तो उन्होंने कहा कि जितना काम आपने 7 साल में आपने 65 और 70 किताबें जो हैं तो वो आपने रहनुमाई कराई है, तो अकादमी अदबियात जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, हम इतना नहीं कर सके, ये पाकिस्तान लेवल पे आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अदब को आगे बढ़ाने के लिए अपनी खिदमत दे रही हूँ, और मैं समझती हूँ कि अभी भी मैंने कुछ नहीं किया, बस यही है कि थोड़ा सा शऊर माशरे को देने की कोशिश कर रहे हैं सब लिखने वाले मिलके, खवातीन खास तौर पे, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चा जो सीखता है वो माँ की गोद से सीखता है, तरबियत का पहली जो है वो माँ की गोद होती है। तो अगर एक माँ को शऊर होगा तो वो हमारी कौम जो है, हमारी कौम के बच्चे जो हैं, वो जो हमारा मुस्तकबिल हैं, वो भी बाशऊर होंगे और पाकिस्तान के लिए मुफीद शायरी साबित होंगे। बहुत शुक्रिया भाभी जी। जैसा कि आप इन मामला से खूब आशना होंगी कि शायरी अल्लाह की तरफ से एक कुदरती तोहफा होता है। तो शायरी इंसान के दिमाग के अंदर कब जन्म लेती है? यानी आपके नज़दीक शायरी का ताल्लुक मोहब्बत से है, एहसास से है, या किसी दर्द भरे हालात से शायरी का ताल्लुक होता है? जी अच्छा सवाल आपने पूछा, शायरी कैसे जन्म लेती है। तो वैसे तो शायरी का ताल्लुक जो है जज्बों से है, और जज्बों में जो है मोहब्बत का जज्बा जो है सबसे ताकतवर है। लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा हादसा जो इंसानी ज़हन को मुतासर करता है, या तो इंसान किसी की मोहब्बत में चूर होता है तब वो शायरी करता है, या उसको दुनिया से कोई तकलीफ पहुंचती है तब वो शायरी करता है। और वो बात यही है कि ये एक कुदरती तोहफा है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अपनी तरफ से मैंने अपनी इतनी जिंदगी गुजार दी और मैं उसमें शायरी ना मैंने की, ना मेरा ज़हन उस तरफ था, पढ़ती रही हूँ लेकिन करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब एक हादसे ने मेरे दिल और दिमाग को झंझोड़ा तो खुद ब खुद शायरी उतरती चली गई, और ये रब की अता है, ये इसके अलावा नहीं हो सकता। वैसे आप बैठे, कभी कभी ऐसा होता है कि घंटों इंसान कागज कलम लेके बैठा रहता है कि कुछ लिखूं और एक लफ्ज सामने नहीं आता, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ काम कर रहे होते हो और आपके जहन में उतरता रहता है और आप जो है तो आप लिख लेते हो उसी वक्त। तो ये मैं समझती हूँ खुसूसन ये खालिसतन अल्लाह पाक की अता है, और खास तौर पे फिर जो हम्द व नात है वो तो मेरा ख्याल है कि एक लफ्ज इंसान
اذن ربی کے بغیر نہیں لکھ سکتا. اللہ کی ثنا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا جو ہے وہ تو اسی کی طرف سے عطا ہوتی ہے. وہ رستہ جو کھلتا ہے تو انسان محبت، اور میرا خیال محبت تو یہاں ایک چھوٹی سی بات ہوگی کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان جو ہے تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، بعض عشقی حد تک کرتے ہیں. کہیں محبت یہ دبی ہوتی ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ابھر آتی ہے. جیسے میں عشق رسول کا دعویٰ نہیں کرتی کیونکہ بہت بڑی بات ہے عشق کرنا، اور ہم اس درجے تک کبھی پہنچے بھی نہیں ہیں. ہم ابھی عقیدت کی رستوں میں گم ہیں، انہیں گلیوں میں پھر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک عاشق کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی رضا میں خود کو راضی رکھے اور وہ اس کے رنگ میں ڈھل جائے. تو یہ بہت مشکل کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. اور اس میں یہی ہے کہ جب آپ وہ محبت جب نکلتی ہے اور ابھرتی ہے، کہیں محبت میرے اندر بھی تھی، وہ تنور درخت بننے میں اس نے بہت ٹائم لیا کہ اب آ کے جو ہے تو میں یہ ایک اللہ کا خاص کرم ہے کہ میں بیٹھتی ہوں تو لکھ لیتی ہوں. جب بیٹھتی ہوں تو میرے ذہن میں نعت اور حمد کے علاوہ کچھ آتا نہیں. الحمدللہ میری 4 بچیاں اور چاروں بچیاں بہت اچھی نعت خوانی کرتی ہیں. سب کی آواز بہت اچھی ہے اور وہ بہت اچھی نعت میلاد میں بھی پڑھتی ہیں، ویسے بھی پڑھتی ہیں. تو اس کا کریڈٹ میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں. فروخ کی آواز بہت اچھی تھی. جب بھی ہم جاتے تھے گھر سے باہر کہیں بھی نکلتے تھے تو گاڑی میں ہماری ڈیک کبھی نہیں لگتا تھا. پہلے فروخ نعت شروع کرتے تھے، ساتھ میں پڑھتی تھی، پیچھے ہماری بچیاں پڑھتی تھی. تو یہ ادھر سے ہی ہمیں کچھ میرا خیال ہے عطا جو ہوا ہے اسی سے ہوا ہے کہ میری بچیاں بہت اچھی نعتیں پڑھتی ہیں اور ان کی نعتوں کو سن کے تو اور اللہ کی طرف سے جو عطا ہوئی اور میں نے نعت لکھنا شروع کی. اور میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے جو میں کہہ رہی ہوں، لیکن اب تک میری جو ریسرچ ہے جتنے لوگوں سے میں ملی ہوں تو میرا خیال ہے پاکستان میں کسی خاتون کی 7 نعتیہ کتابیں اکٹھی نہیں آئیں. مردوں میں تو ہیں بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. کل ہم نے ایک پروگرام کیا، اس میں ایک صاحب ہیں ان کی 30 کتابیں آئی ہیں نعتیہ اور حمدیہ. لیکن یہ ہے کہ خواتین میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی اتنی زیادہ نعتیہ کتابیں ہیں، حمدیہ کتابیں ہیں جو مجھے اللہ پاک نے عزت دی ہے اور جو اللہ پاک کے اذن سے اور اللہ پاک کی اجازت سے میں نے جو لکھا، اور اس کے لیے میں اپنے اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. جی بہت شکریہ بابی جی. جیسا کہ آپ نے خود بہت سے ڈراموں میں بھی کام کیا، تو آپ کے نزدیک ڈرامہ انڈسٹری یا ڈرامہ نگاری کے لیے ادب کتنی ضروری ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے سابقہ ٹی وی ڈراموں میں ادب کا کردار کتنا تھا، اور کیا ہمارے موجودہ ڈرامے ادب کے روایات کو فالو کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے اور ادب کا چولی دامن کا ساتھ ہے. معاشرے کو ادب سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اور ڈرامے کی طرف جب آپ آئیں تو وہ بھی ایک معاشرے کا ہی جز ہے کہ جو ہم ڈرامہ کرتے ہیں تو وہ ہم معاشرے کی حقیقتیں ہوتی ہیں جو ڈرامے میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آج کل کے ڈراموں کی بات میں نہیں کر رہی، ہمارے زمانے میں جو ڈرامے ہوتے تھے ان میں ضرور اینڈ میں کوئی اصلاحی پہلو ہوتا تھا. تو اس وقت جو ہے ادب کے بغیر ٹیلی ویژن مکمل نہیں تھا. ٹیلی ویژن اور ریڈیو آداب سیکھنے کے حوالے سے شاعری اور ڈرامہ اور اس کے علاوہ جو حمدیہ، نعتیہ کلام یا گیت نگاری، یہ سب کچھ ظاہر ہے یہ حصہ ہے ایک ریڈیو ٹیلی ویژن کا. اس بغیر تو سب سے پہلے رائٹنگ ہوتی ہے تو پھر جا کے وہ ڈرامہ یا گیت یا اس طرح کی کوئی چیز بنتی ہے. تو وہ جو لکھنے والے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی دنیا میں اور ادب کی دنیا میں. دونوں چیزوں میں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن جو ہیں وہ ادیب اور شاعروں کے بغیر نہیں چل سکتے. اور ادیب شاعر جو ہیں انہوں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے لکھ کے نام جو کمایا. اتنے بڑے بڑے ہمارے ادیب شاعر گزرے ہیں جنہوں نے ریڈیو کے لیے لکھا، ٹیلی ویژن کے لیے لکھا اور نام کمایا. تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ رہ گئی بات کہ آج کل کے ڈرامے جو ہیں وہ اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں. پچھلے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے زمانے کے ڈرامے تھے وہ اس حد تک تھے کہ اس میں اصلاحی کردار ہوا کرتے تھے. اینڈ میں اس کا اینڈ جو ہے وہ اصلاح پہ ہوا کرتا تھا. پھر ایک زمانے میں یہ ہوا کہ زی ٹی وی آیا اور انڈیا کے چینل سامنے آئے اور اس میں جو سازشیں اور جو نیگیٹیوٹی اور جو چیزیں پھیلائی گئی تو ہمارے ڈراموں نے بھی ان کا اثر لیا. پہلی کانفرنس میں آپ کو بتا رہی ہوں جب میں گئی تھی پین فار پیس کانفرنس تو اس میں جلندھر یونیورسٹی میں ہمیں سب سے پہلے لنچ دیا گیا تھا جب لاہور سے ہم نکلے تھے. تو وہاں پر جتنی پروفیسرز تھیں ان سب نے کہا مجھے کہ
اس سارے ڈیلیگیشن میں تو ہم آپ کو جانتے ہیں. تو میں نے کہا آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ کہتے ہیں ہم آپ کے ڈرامے دیکھتے ہیں. تو ہم بڑے شوق سے آپ کے ڈرامے دیکھتے ہیں. تو میں حیران رہ گئی کہ اچھا پاکستان میں ہم تو زی ٹی وی دیکھتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ ہمارے ڈرامے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ڈراموں میں تو پاکستان کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے. تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ڈرامہ پاکستان کا اور فلم جو ہے انڈیا کی، انڈیا فلموں کے لحاظ سے بہت آگے. تو مطلب وہ لوگ ہم سے سیکھتے تھے، وہ ہمیں دیکھتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے ان کے پیچھے چل کے اس بھیڑ چال میں اپنی شناخت ختم کر دی ہے. اور اب ہمارے ڈراموں میں بھی دیکھیں تو وہی مطلب سازشیں ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، الٹے رستے دکھائے جاتے ہیں لوگوں کو کہ کیا 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 جا سکتا ہے. تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں جو ہیں وہ ان چیزوں سے آ رہی ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گی. ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی اور وہاں پر ایک بہت مشہور رائٹر ہیں، خاتون ہیں، نام میں نہیں لیتی، وہ موجود تھی. پی ٹی وی کے لیے بہت زبردست ڈرامے انہوں نے لکھے. تو میری ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی. ان کو میں نے کہا کہ آپ کا قلم تو بہت رواں دواں ہے، اللہ اس کو رواں رکھے، لیکن مجھے آپ سے ایک وہ ہے شکایت ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا کہ پی ٹی وی کے لیے جو آپ نے ڈرامے لکھے بہت اصلاحی، بڑے خوبصورت ڈرامے آپ کے ہوتے تھے، آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ بیٹھا کرتے تھے. اب جو ہے تو اب آپ کے قلم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. آج کل جیسے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں تو اس بھیڑ چال میں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ کے قلم میں وہ چیز نہیں ہے جو پہلے تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ بشرا ہمیں ریٹنگ دیکھنی پڑتی ہے، ہمیں چینل کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ جو ریٹنگ چل رہی ہے تو لوگوں کو دیکھ کے تو لوگ جو پسند کرتے ہیں ہم وہ لکھتے ہیں. تو مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میں ان خاتون کو یہ کہتی کہ آپ ریٹنگ کے چکر میں اور پیسوں کے چکر میں آپ ہماری نئی نسل کا اخلاق خراب کر رہی ہیں. چونکہ سینئر تھی میں ان کو ایسی کوئی بات نہیں کر سکی. لیکن بہرحال یہی ہے کہ آج کل جو ڈراموں کا معیار ہے وہ ہمارے پی ٹی وی کے ڈراموں سے مطلب بہتر نہیں ہے. اس میں میں یہ نہیں کہتی کہ لائٹنگ بہتر ہو گئی ہوگی، فیسلٹیز بہت ہوں گی، شارٹس بہتر ہوں گے، لوگ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں. ہمارے زمانے میں کوئی ٹریننگ اکیڈمی نہیں تھی، ہم نے خود سیکھا، پروڈیوسرز نے بھی خود سیکھا. پہلے اسسٹنٹ پروڈیوسر ہوتے تھے، پھر پروڈیوسر ہوتے تھے، عمروں کے بعد جا کے جی ایم بنتے تھے. آج کل تو نئے لوگ آتے ہیں اور وہ پروڈیوسر بن جاتے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو مطلب محنت جو ہے تو اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی. تو اس محنت کا صلہ جو تھا اس وقت بہت اچھا ملتا تھا. اب یہ ہے کہ اب بھیڑ چال ہو گئی ہے، چینلز بھی بہت سارے ہیں تو کس کا پیٹ بھرے. ایک رائٹر وہ ان کو جو دل چاہتا ہے بس ادھر ادھر سے جمع کرتے ہیں، وہ وہی دے دیتے ہیں، ایک چینل پہ بھی دوسرے چینل پہ. اب دیکھیں تو اب جتنے چینلز کو آپ لگائیں تو آپ کو ایک ہی طرح کے ڈرامے مل رہے ہوں گے اس میں. تو اس میں اخلاقیات جو ہے ہماری نئی نسل پہ اثر پڑ رہا ہے اس کا. آپ دیکھیں، آپ ایکٹنگ دیکھ لیں، آپ ڈریس دیکھ لیں، آپ اور اس طرح کی چیزیں، آپ ڈائلاگز دیکھ لیں. میں بس اور کچھ نہیں، زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، لیکن بس دعا کروں گی کہ اللہ پاک کرے کہ ہمارے جو اسٹینڈرڈ جو ہے پرانا وہ واپس آ جائے. ہم لوگ دوسروں کو فالو کرنا چھوڑ دیں اور ہم اپنی روایات کو، اپنے اقدار کو ساتھ لے کے چلیں. تو میرا خیال ہے ہماری جو ٹیلی ویژن انڈسٹری ہے وہ دنیا کی بہترین انڈسٹری بن سکتی ہے. بہت شکریہ اپنے حیرات ظاہر کرنے کا. اچھا بابی جی، آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن جو کے بی کے کی سطح پر ایک بہت بڑی رجسٹرڈ فنکاروں کی فلاحی تنظیم ہے اور جسے ہمارے چیئرمین ڈاکٹر نذیر صاحب اور باقی کابینہ بڑے احسن طریقے سے آپریٹ بھی کر رہی ہیں، تو کیا آپ فاؤنڈیشن کی کارکردگیوں سے مطمئن ہیں اور مستقبل میں آپ کے فاؤنڈیشن کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں؟ جی، آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ یہ ڈاکٹر نیاز علی خان نے جو قدم اٹھایا ہے میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ سب آرٹسٹوں کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور سب کے لیے یہ فاؤنڈیشن جو ہے سب کے لیے کام کر رہی ہے، آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. ہماری آرٹسٹ ایکٹیویٹی ہے اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، لیکن سب کا مطمع نظر ایک ہی ہے کہ فنکاروں کے لیے کچھ بہتری کے اسباب پیدا ہوں. ہمارا فنکار جو ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کا فنکار جو ہے، اس وقت بہت سفر کر رہا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے. تو ضرور ان کے لیے کچھ کام گورنمنٹ کی سطح پر بھی ہونا چاہیے اور اپنے طور پر بھی جو کچھ ہم کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. اور آپ جو ہیں، آپ کی کابینہ ہے، ڈاکٹر نیاز علی خان ہے، انہوں نے جس محبت سے یہ سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اتنے سارے لوگوں کو ایک گھر میں بھی
4-6 लोگ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں بھی پرابلمس آ جاتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگس آ جاتی ہیں, سب کو ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بہت سارے لوگوں کو, اتنے بہت سارے آرٹسٹوں کو ساتھ لے کے چلنا اور ہر ایک کے لیے کام کرنا, یہ سوچے بغیر جونیئر سینئر یا غریب امیر یا اور اس طرح کی کوئی چیز, دوستی دشمنی کے بغیر سب کو دوست رکھنا, سب سے محبت کرنا اور سب کے لیے کام کرنا, میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے آرٹسٹ ایسوسیشن فاؤنڈیشن کی اور ڈاکٹر نیاز علی خان کی, جنہوں نے سب کو ایک بینر تلے اکٹھا کیا اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے. بہت ساری دعائیں آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن کے لیے. بہت شکریہ جی. سامعین, جہاں ہمارے بیچ بشرا فرخ صاحبہ جیسی عظیم ہستی اور ادب کی دنیا کا ایک چمکتا ہوا ستارہ موجود ہوں, تو وہاں ہم بابی جی سے ان کی شاعری نہ سنیں تو ایسا ہو نہیں سکتا. بابی جی, میں اپنی طرف سے اور آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہمیں اپنی کوئی بھی شاعری یعنی اپنا کوئی بھی کلام جو غزل ہو آپ ہمیں سنائیں. شکریہ. یہ غزل ایک جو حالات حاضرہ پہ لکھی گئی ہے آج کل کے حوالے سے, تو وہ پیش کرتی ہوں کہ کمزوریاں جو پیڑ کی شاخوں میں آ گئیں, کمزوریاں جو پیڑ کی شاخوں میں آ گئیں, خود اعتمادیاں بھی پرندوں میں آ گئیں, خود اعتمادیاں بھی پرندوں میں آ گئیں, اور ایک گھر کے رہنے والوں میں اتنے تکلفات, ایک گھر کے رہنے والوں میں اتنے تکلفات, کیا کیا بناوٹیں میرے رشتوں میں آ گئیں, کیا کیا بناوٹیں میرے رشتوں میں آ گئیں, اور گاؤں میں پیڑ نیم کے کمیاب ہو گئے, گاؤں میں پیڑ نیم کے کمیاب ہو گئے, کڑواہٹیں سمٹ کے رویوں میں آ گئیں, کڑواہٹیں سمٹ کے رویوں میں آ گئیں, اور صحرائے زیست میں جو سمیٹی صعوبتیں, صحرائے زیست میں جو سمیٹی صعوبتیں ایک آبلہ فروش کے پاؤں میں آ گئیں. اور شعر دیکھیے کہ پایا تھا ماں سے خدمت انسان کا شعور, پایا تھا ماں سے خدمت انسان کا شعور, میری یہ عادتیں میرے بچوں میں آ گئیں, میری یہ عادتیں میرے بچوں میں آ گئیں. اور شہروں میں مل سکینہ پذیرائیاں انہیں, شہروں میں مل سکینہ پذیرائیاں انہیں, سب خیر اور برکتیں گاؤں میں آ گئیں, سب خیر اور برکتیں گاؤں میں آ گئیں, اور کھلنے لگے ہیں راز سبھی بحرو بر کے اب, کھلنے لگے ہیں راز سبھی بحرو بر کے اب, جب سے سفیدیاں میرے بالوں میں آ گئیں, جب سے سفیدیاں میرے بالوں میں آ گئیں. اور بس ایک تیری نظر سے گزرنے کے واسطے, بس ایک تیری نظر سے گزرنے کے واسطے, غزلیں ہماری کتنے رسالوں میں آ گئیں, غزلیں ہماری کتنے رسالوں میں آ گئیں. اور بشرا جو سب کے واسطے اٹھتے رہے یہ ہاتھ, بشرا جو سب کے واسطے اٹھتے رہے یہ ہاتھ, تو آپ خود بھی سب کی دعاؤں میں آ گئیں, تو آپ خود بھی سب کی دعاؤں میں آ گئیں. واہ جی, بہت خوب. یقیناً میرے ساتھ ساتھ ہمارے سامعین نے بھی آپ کے اس خوبصورت کلام کو بھرپور انجوائے کیا ہوگا. بے شک آپ کے الفاظ کسی قیمتی موتیوں سے کم نہیں. بہت شکریہ محترمہ بابی جی, ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور انتہائی محبت سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. جی تو معزز سامعین, یقیناً آپ نے اس پروگرام کو خوب انجوائے کیا ہوگا اور ہماری معزز مہمان محترمہ بشرا فرخ صاحبہ کی قیمتی باتوں سے بھی خوب مستفید ہوئے ہوں گے. میں آپ سب سامعین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس پروگرام کو سنا. انشاءاللہ اگلے اتوار کو ایک نئے پروگرام میں ایک نئے لیجنڈ سے آپ کو مخاطب کروائیں گے. خوش رہیں, آباد رہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. جی انس خان, میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے سامعین سے بات کرنے کا موقع دیا. آپ سب کے لیے بہت ساری محبتیں, بہت ساری دعائیں. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ. خوش رہیں, آباد رہیں اور اسی طرح آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیں. شکریہ جی.